اس کے بعد نبوت کے متعلق ہے، یوں کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، حضور کے متعلق ہے یعنی یہ چار پہلے لفظ خود خدا کے متعلق ہے جس نے وحی دی ہے. اب آگے وہ رسول آتا ہے جس کو وحی دی گئی اور جس نے اس وحی پر عمل کرنا ہے. پہلی صفت اس کی کیا ہے؟ یہاں کیا صفت خدا نے بتائی تھی؟ علم، قوت، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف، ان ضروریات کا پورا کرنے والا. قوت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ نظم و نسق بھی ہے اس کے ذمے، سنوارنا بھی ہے اس نے صحن چمن کائنات کو. تو اس ہستی کے اندر کس قسم کی خود صفات ہونی چاہیے؟ قوت بھی ہونی چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے، زندگی کے مختلف تقاضوں سے واقف بھی ہونا چاہیے. دو ہی چیزیں اگر آپ لے لیں کہ قوت بھی ہونی چاہیے، ربوبیت بھی ہونی چاہیے، اگر ایک ہی چیز اس کے اندر ہو تو اس فریضے کو سر انجام ہی نہیں دے سکتا. فریضہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر علم بھی ہو، قوت بھی ہو، ربوبیت بھی ہو، رحمت بھی ہو. ایک ہی ذات کے اندر یہ متضاد کیفیات اگر ہوں اور ان متضاد کیفیات یا خصوصیات یا صفات میں توازن اگر نہ ہو، وہ فساد برپا کر دے گا. اگر قوت بڑھ گئی چنگیز خاں ہو جائے گا، قوت نہ رہی، کم ہو گئی، صرف علم ہی رہا اس کے اندر، تو وہ مولوی صاحب تو بن جائے گا. کائنات کے اندر دین کے نظام کو متشکل کرنے والا نہیں بن سکتا. قوت اگر ہو اور علم نہ ساتھ اس کے ہو تو پوچھیے نہیں پھر وہ کیا بنتا ہے. اگر اس کا نصب العین رحمت نہ ہو، قوت ہی ہو، ہڈیاں توڑ دے رکھ دیتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں اور ان کے اندر پروپورشن صحیح ہو. یہ آج کے سائیکالوجسٹ سے پوچھئے کہ وہ پروپورشن پہ کتنا زور دیتا ہے. یہ جتنے نفسیاتی امراض جنہیں ہم کہتے ہیں، پھر بات میں سے بات نکلے گی. ہمارے ہاں تو اس 20ویں صدی میں جا کے یا زیادہ سے زیادہ 19ویں صدی میں ابتدا ہوئی. یہ جو سائیکالوجسٹ ہے، یہ سائیکالوجی کا علم ہی ابھی حال کی ہی ان کے ہاں کی انکشاف کہیے یا وضع کردہ کہیے کہ نفس انسانی کے اندر کوئی چیز ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر امراض ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض. ان کا علاج نفسیاتی سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں اس دور میں. اور ان کو بڑا فخر ہے اور ہونا چاہیے انسان کو. بڑی چیز ہے عزیزان مان. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اندر اس کے بعد دور ہی اس کا آنے والا ہے. 1400 سال پہلے جس زمانے میں ابھی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں بات آئی تھی کہ اندر کوئی چیز اس قسم کی ہے جس کا روگا فی قلوبہم مرض، قرآن نے کہا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے. اور اس کے لیے قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، دل کے روگوں کا علاج کرنے والا. اللہ اکبر. اس دور میں کوئی یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ بات کیا کہہ گیا ہے، یہ دل کے روگ کیا. تو دل اور لفظ ہمارے قلوب یا دل ہی تھا، ہارٹ ہی ہو سکتا تھا. حالانکہ اب تو آپ جانتے ہیں ہارٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے. سائیکے جو انہوں نے ایک ٹرم اپنے یہاں وضع کی ہے، یہ اس سے بالکل مختلف ہے. دل کے روگ وہ ہوتا کیا ہے؟ یا تو وہ تو خیر لمبی بات ہے کہ تحت شعور کے اندر کوئی چبن ہوتی ہے، خون گشتہ آرزوئیں، پامال تمنائیں، ناکردہ گناہ کی سزائیں. بات اور تک چلی جائے گی.
وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اندر صلاحیتیں ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے روگ کی. پرپورشن صحیح نہیں رہا, ڈس پرپورشن ہو گئی. ان کا توازن برقرار کرنا یہ ہے علاج اس کا. کبھی درس آئے گا سائیکالوجی پہ تو میں عرض کروں گا قرآن سے پھر کیا کیا علاج کے طریقے بتائے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ کرتے یہی ہیں, بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توازن صحیح ہو جاتا ہے, مرض دور ہو جاتا ہے. تو ان کے نزدیک تو صحیح تندرست یعنی دل کی طرف سے تندرست وہ ہے جس کے اندر ان متضاد قوتوں کا توازن صحیح ہو, پرپورشن صحیح ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو اب حسن یا بیوٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس صحیح ترین پرپورشن کا نام حسن ہوتا ہے. نہایت حسین و جمیل چہرہ بھی اگر ہو انسان, آنکھ کی سیاہی ایک طرف سے ذرا سی ایک خشخاش کے برابر ایک طرف ہو گئی ہو, آپ دیکھیے سارا حسن بگڑ جاتا ہے. ذرا ڈسپرپورشن, پرفیکٹ پرپورشن اگر کہیں ہے تو وہ شخصیت ہے جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے. علم اور قوت حضور مرتن کے بعد حضور کے متعلق فرمایا فاستویٰ, بیلنسڈ پرسنالٹی والی شخصیت ہے یہ. دنیا حیران ہے کہ حضور نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دیا. فاستویٰ, استوا کہتے اس کو. پھر میں عرض کروں کہ یہ لوگ سمجھیں گے جس کا پرپورشن بگڑتا ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک کرسی کے 4 پاؤں میں سے ایک پاؤں ذرا ایک ٹانگ اس کی کہہ دیجئے اس کو چھوٹا کر دیجئے, باقی 3 کے مقابلے میں دیکھیے وہ کرسی ٹھہر ہی نہیں سکتی. کوئی چیز بھی آپ دیکھیے گا جو توازن کے سہارے کھڑی ہے اس کے توازن میں ذرا سا فرق پیدا کر دیجئے وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا. عجیب بات تھی ان عربوں کی. یہ استوا کا لفظ جو تھا وہ تھا وہ جو صحیح طور پر کھڑا ہی نہ رہ سکے, جس کا توازن اس طرح سے بگڑ جائے. اور استوا والا وہ تھا کہ جس میں یہ توازن, یہ پرپورشن جو ہے مختلف صلاحیتوں کا, قوتوں کا, صفات کا, وہ پرپورشن اس کی پرفیکشن تک پہنچی ہوئی ہو, اس کے لیے یہ لفظ آتا تھا فاستویٰ. حضور کی ساری سوانح حیات اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہے عزیزان مان. فاستویٰ. ٹھیک ہے, اپنی ذات میں تو یہ ہوا. کیا بات ہے جو آگے بات آ رہی ہے عزیزان مان. وقت بھاگتا جا رہا ہے. اپنی ذات میں استوا بھی ہو, توازن بھی ہو, پرپورشن بھی ہو, حسن بھی ہو, ان خوبیوں کا مالک بھی ہو, اور وہ کہیں الگ تھک خلوت گاہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو, آسمان کی بلندیوں پہ ایک طرف کہیں ہو, ہمیں کیا فائدہ اس کا. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تصوف اور نبوت میں فرق یہ ہے. ان وادیوں میں سے تو میں گزرا ہوں,
وہ اپنے اندر جو کچھ بھی کہیے، جتنی خوبیاں، جتنے جوہر، جتنے کمالات پیدا کرتے جاتے ہیں، اتنے ہی سمٹتے چلے جاتے ہیں باقی دنیا سے. ترک 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 ترک. تارک الدنیا تو آپ کو سنا ہی ہوگا، ان کا اصطلاح ہی ہوتی ہے دنیا سے الگ ہوتے چلے جانا. یہ کمال ہے. جتنا زیادہ ترک اس میں ہو جائے گا اتنا ہی وہ کمال پہ پہنچتا چلا جائے گا. چلیے، دعویٰ ان کا صحیح کہ ہمارے اندر بھی وہ پرپورشن ہے، توازن ہے، حسن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے، بڑی ہی چیز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی تو ان بلندیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں تو جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، مجھے تو اب معلوم ہے وہ ہوتا کیا ہے. ان کو پھر بھی یہ کشف اور الہام کہتے ہیں، دوسرا درجہ ہے. نبی تو اس مقام پہ ہے جو محبت ہے وحی خداوندی کا، علم خداوندی کا، براہ راست خدا سے یہاں آتا ہے. از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم. خدا سے علم براہ راست نبی کے سینے میں، اس مقام کے اوپر یقینی علم اس مقام پہ ہوتا ہے. اگر اس کی بھی یہ کیفیت ہو کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اسی طرح سے خلوتوں کے گوشوں میں چلا جائے تو انسانیت کو اس سے فائدہ کیا پہنچا؟ اس کی ذات جو کچھ جی چاہے بنتی ہے بنے، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ ان بلندیوں پہ سے اتر کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئے گا نا. عزیزان من، سنیے دو لفظ اور پھر کم از کم اگلے 10 تک تو اس کے نشے میں رہیے. یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں کے بعد اس دنیا کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے. آتی ہے ذہن میں آپ کے ہاں کوئی محسوس تشبیہ یا کوئی مثال اس کے لیے سمجھانے کے لیے؟ وہ تو خدا ہی کو آتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں. آسمان کی بلندیاں زمین کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں نا. ان بلندیوں سے جیسے کوئی اتر کے زمین کی سطح کے اوپر آ گیا ہوا ہو. مقام نبوت کی وہ بلندیاں، اور آگے بتانا یہ ہے کہ وہ پھر تمہاری دنیا کی سطح پہ آتا ہے. سنیے عزیزان من، وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ. آسمان کی بلندیوں سے افق کی وسطوں میں آ گیا وہ، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بالافق الاعلی. یعنی سوچیے عزیزان من، میں تو اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ یہ چیز جب تک ذہن میں نہیں تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے محسوس شکل میں کہ اتنی بلندیوں سے اتر کے وہ انسانی دنیا کے اندر یوں آ گیا، اسے کس طرح سے ادا کیا جائے. بہرحال زیادہ نہیں تو اپنی بھی تو یہ کیفیت ہے، عمر گزر گئی ہے لفظوں سے کھیلتے ہوئے، نہیں ذہن میں آ سکتی تھی اس قسم کی تامہ تشبیہ. افق ہوا بالافق الاعلی. جی چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں دے دوں. اقبال نے اس چیز کو اپنے ہاں بیان کیا ہے، اور وہ اپنے خطبات میں وہ جو اس کے 6 لیکچرز ہیں، خدا اتنی صلاحیت دے، بڑے مشکل ہیں فلسفے کے، لیکن اگر فرصت اور صلاحیت دے انہیں ضرور پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو آپ قرآن میں آگے بڑھیں گے بعض مقامات میں آپ کو اختلاف بھی ہوگا، لیکن من حیث
بلندیوں پہ پہنچ کے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ تصوف میں اور اس رسالت میں فرق کرتے ہیں اس لیکچرز کے اندر۔ ہمارے ہاں ایک حضرت عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں گنگو شریف کے، ان کا ایک قول نقل کیا اقبال نے۔ ان کا قول یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فلک الافلاق کی بلندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ اقبال لکھتا ہے کہ یہ الفاظ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کے ہیں۔ تصوف کے تمام لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فکرے کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں۔ ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ سے واپس نہیں آنا چاہتا، اور جب واپس آتا بھی ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے، تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بات آتی، تخلیقی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانے کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے، وہ ذی قوتیں، اور اس طرح مقاصد کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لیے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرد گاہ آخری مقام ہوتی ہے، لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام دنیا انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دے۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جانچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے، اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیا ثقافت ابھر کر سامنے آ گئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ یہ ہے افق اعلیٰ پہ آنے کی بات۔ علم کے بلند ترین سرچشمہ سے وحی پانے کے بعد وہ دنیا انسانیت کی عام الفاظ میں پس سطح کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس نے اس زمین کو آسمان بنانا ہوتا ہے۔ ہوا بالافق الاعلی۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اس دنیا میں، اس میں بھی عزیزان ایمان اگر میں اور تشریح میں جاؤں تو کئی مقامات آئیں گے، آسمان سے زمین کی طرف خود خدا نے یہ چیز کہی ہے، یہی بات جو ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا کی تدبیر کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نظام خدا بندی کی، جو رسول کی ہاتھوں متشکل ہوتا ہے کہ وہ سماء کی بلندیوں سے اترتا ہے اور زمین کی پستیوں سے پھر اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ الہ یصعد الکلم الطیب، پھر یہ اس کی طرف پر چڑھتا ہے۔ یہ جو ہے نیچے اترنا اگلا لفظ ہے ہوا بالافق الاعلی، وہ افق کے اوپر سے آیا ہے۔ ثم دنا، پھر وہ اور قریب ہوتا ہے، اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے جتنے تصوف کے کمالات بڑھتے ہیں وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، یہ آتا ہے تو اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ثم دنا،
قریب ہی نہیں ہوتا. انسانی دنیا اور ان کے معاملات اور ان کے تقاضوں کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. کسی کے قریب ہونا اور کسی کے دل میں اتر جانا. آپ سمجھتے ہیں ان میں فرق کتنا ہے؟ جوڑ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان میں علم کی وسعت ہو تو وہ مفکر یعنی فلاسفر ہوتا ہے، اور اگر اس میں جذبات کی گہرائی ہو تو وہ تخلیقی نابغہ یعنی کریٹو جینیس ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم کی وسعت اور حقائق کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت. گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت، دونوں چیزیں وہ کہتا ہے ضروری چاہیے. یہ میں نے کہا تھا نا وہ تخلیقی لفظ آیا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رسول آتا ہے کہ ایک تخلیق کرتا ہے ایک نئی دنیا کی. تخلیق ہوتی ہے جب حقائق کی گہرائیوں میں کوئی اترتا ہے. قریب ہوتا ہے وہ صرف محسوسات کے طور پر علمی علمی نقطۂ نگاہ سے قریب تر ہوتا ہے. حقائق کی گہرائیوں میں وہ پھر ڈوبتا ہے. وہاں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دنیا کے انسان کے تقاضے کیا ہیں. یہاں آ کے وہ کریٹو جینیس جوڑ کے الفاظ میں بنتا ہے، کریٹ کرتا ہے ایک نئی دنیا. سنیے عزیزان ایمان، افق الاعلیٰ کے بعد ثم دنا، اور قریب ہوا، اور یوں قرب اس کا محسوس طور پہ نہیں، فتدلا، گہرائیوں میں اتر گیا. ایک ایک لفظ، ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کے اوپر. وہ اتر گیا ان گہرائیوں میں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد علم پایا، انسانوں کی سطح پہ آیا، انسانوں کے قریب تر ہوا، ان کے دلوں میں اتر گیا. تو کیا بس اپنی ذات تک اتنا ہی کچھ کیا؟ کہا نہیں، مقصد تو آگے آتا ہے. اور وقت ہو گیا عزیزان من، یہ میں پھر اگلے درس میں عرض کروں گا جو آگے کہا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ. اگلی دفعہ عرض کروں گا کہ یہ قاب قوسین کیا ہے. ہمارے ہاں تو یہی اب تک، وہ تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ تو تصور ہی اور ہے کہ اس طرح سے حضور بجس جن سے گئے، سامنے خدا تھا، وہاں اس کے سامنے بیٹھے، آپس میں باتیں ہوئی. اور قاب قوسین کے معنی ہوئے کہ خدا کا اور آپ کا فاصلہ جو تھا وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ بھی ماپ لیا. یہ فاصلہ تو محسوس شیوں کے متعلق ہوتا ہے عزیزان من، ہنسیے نہیں روئیے. جو شے محسوس نہیں ہے انویزیبل ہے. حتیٰ کہ اس قسم کی محسوس جیسے ہوا ہے، اس میں بھی فاصلہ نہیں ماپا جا سکتا. فاصلے تو محسوس اشیاء میں ماپے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ خدا میں اور رسول اللہ میں اتنے قریب ہو گئے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یہ آگے چیز. وہ ایک تصور پہلے ذہن میں لے آئیے کہ حضور اس طرح تشریف لے گئے محسوس طور پر خدا کے یہاں، پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں محسوسات کی دنیا کے اندر یا محسوسات کی زبان میں کہی جائیں گی نا. اس کے معنی قاب قوسین کے یہ. اور پھر یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نعتوں کے اندر اور وعظوں کے اندر اور میلاد کے اندر، قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین، 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ. اگلے درس میں بشرط زندگی عرض کروں گا کہ یہ قاب قوسین کیا ہے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہ ہے اس کا محاصل پروگرام حضور کا، نبی کا، رسول کا، جو قاب قوسین کے اندر آ گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. کیا کہتا ہے غالب؟ تیر قضا ہارائینہ در ترکش حق است. یہ ٹھیک ہے، قضا کے تیر خدا کے ترکش کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ترکش جانتے ہیں نا، جس کے اندر تیروں کا مٹھا ہوتا ہے، وہاں سے ایک ایک تیر نکال کے چلاتے ہیں. تیر قضا ہارائینہ در ترکش حق است لیکن کشاد یہاں سے کمان محمد است. تیر نکلتا ہے خدا کی قضا کا محمد کے کمان سے.
یہ کمان نہ ہو تو تیر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، مظلوم پس جاتے ہیں، مقہور پامال ہو جاتے ہیں، ان کی چیخیں کوئی نہیں سنتا، براہ راست خدا کا تیر ترکش سے نہیں نکلتا۔ یہ کیوں مظالم ہوتے ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا، غریب کی خدا نہیں سنتا، محمد کی کمان نہیں ہوتی، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی ضرورت ہے جو مشیت خداوندی کو پوری کرے اپنے دست و گریباں سے، یوں مشیت خداوندی کار فرما ہوتی ہے عزیزان من۔ لیکن کشادیاں سے کمان محمد است۔ اور اب آ جائیے، اس لفظ کمان نے بات ساری واضح کر دی۔ فکانہ قابہ قوسین او ادنیٰ، کہا رسول اس طرح سے خدا کا یہ پروگرام کہ وہ صاحب قوت بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، شدید القوا بھی ہے، ذو مرتن بھی ہے، یہ سب کچھ تو وہ خدا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس رسول کو تیار کیا گیا ہے۔ اب خدا اور رسول کا تعلق کیا ہے؟ وہ یہ ہے عزیزان من، قاب قوسین او ادنیٰ۔ عربوں کے ہاں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ دو شخصوں نے جب آپس میں انتہائی رفاقت اور دوستی کا معاہدہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی عملی شکل، وہ محسوس شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ دونوں اپنی اپنی کمانیں لیتے تھے، دو کمانیں، ان کو اکٹھا ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے، دو کمانیں، اور وہ کمانوں کے نیچے وہ جو چلا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتا تھا، وہ ایک ہو جاتا تھا۔ کمانوں کی قوسیں دو ہوتی تھی، وہ قوسین ہوتی تھی، نیچے یہ ایک ہوتا تھا جسے کاپ کہا جاتا تھا، وہ دونوں ایک اس کو کھینچتا تھا، دوسرا کمان کو کھینچتا تھا، وہ تیر چلاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ پختہ ترین رفاقت اور دوستی کا معاہدہ۔ کعبہ قوسین کے یہ معنی ہیں، دو کمانے، ایک چلا، دو چلانے والے، ایک رفاقت۔ عزیزان من، کیا بتاؤں یہ قرآن کیا ہے۔ اور پھر یہ بات ذرا کہ جی کس طرح سمجھ گئے تھے وہ حضور کے زمانے کی اولی مخاطب، وہ عرب جو تھے، وہ جہلا جو تھے، وہ اس طرح سمجھ گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی زبان میں اسے نازل کیا تھا، یہ ان کی زبان تھی، وہ جانتے تھے کعبہ قوسین کس کو کہتے ہیں، وہ تو یہ کرتے تھے روز۔ خدا اور رسول کا تعلق باہمی جو ہے وہ اس قسم کی باہمی رفاقت کا تعلق ہے جس طرح کعبہ قوسین والے دو دوست آپس میں رفیق بنا کرتے ہیں۔ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، او ادنا کیا کہ اور بات پختہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تو کبھی زندگی میں کسی تلخ تجربے کے بعد توڑ بھی دیں۔ او ادنا کے معنی یہ ہیں کہ یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ جو معاہدہ ہے آپس میں کیا گیا۔ اب آ گئی بات سمجھ میں عزیزان مان کہ رسول خدا شدید القوا ہونے کے باوجود اپنے پروگراموں کو خود کیوں نہیں تکمیل تک پہنچا رہا تھا؟ رسول کو ایسا کیوں بنایا گیا تھا جتنی پہلے صفات سامنے آئی ہیں؟ استوا تھا، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ اتر رہا ہے، وہ سماوات والارض دونوں اس کے ساتھ ہیں، افق اعلیٰ کے اوپر ہے۔ یہ سب کچھ وہ خدا، یہ اس طرح تیار کردہ رسول، باہمی تعلق ان کا کعبہ قوسین والی رفاقت، اس سے بھی زیادہ اور محکم رفاقت